مصباح القرآن مصباح القرآن مصباح القرآن الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہماری ہدایت الصرف کی ویڈیو کلاسز کا سلسلہ جاری ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس سے قبل 14 اسباق اپنے مکمل کر چکے ہیں۔ آج ہم نے 15واں سبق اس کا ہم نے پڑھنا ہے۔ سبق نمبر 15 فعل ماضی مطلق مثبت معروف کے بارے میں ہے۔ فعل ماضی مطلق مثبت اور معروف، یہ اصطلاحات میں آپ کو پیچھے سمجھا چکا ہوں۔ مثبت کیا ہوتا ہے، معروف کیا ہوتا ہے، یہ سب ہم پیچھے ہم اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ فعل کیا ہوتا ہے، ماضی کیا ہوتا ہے، یہ ساری باتیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ لیکن یہاں سبق شروع کرنے سے پہلے صرف سبق کے نام پر تھوڑی ہم گفتگو کر لیں تو ہمیں بہت زیادہ سبق پھر سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ دیکھیں 5 لفظ ہیں ہمارے آگے، فعل، ماضی، مطلق، مثبت اور معروف، یہ 5 الفاظ ہیں۔ ان 5 الفاظوں کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ فعل سے ہمیں پتہ چل گیا کہ اب اسم کی بات نہیں ہوگی، حرف کی بات نہیں ہوگی، بلکہ فعل کی بات ہونے والی ہے۔ ماضی سے ہمیں پتہ چل گیا کہ اب مضارع یا امر ناہی کی بات نہیں ہوگی، بلکہ ہم فعل ماضی پڑھیں گے جو کہ گزرے ہوئے زمانے پر دلالت کرتا ہے۔ مطلق کا معنی ہوتا ہے مطلب کہ جس میں قریب اور بعید کا لحاظ نہ ہو، ایسا فعل ماضی کہ جس میں قریب اور بعید کا لحاظ نہ ہو۔ مثال کے طور پر ماضی کی کچھ اقسام ہوتی ہیں، ان میں سے کچھ ہوتی ہیں ماضی قریب اور ماضی بعید۔ ماضی قریب کیا ہوتا ہے؟ جو قریب کے گزرے ہوئے زمانے پر کام ہوا ہوتا ہے تو اس کو ہم ماضی قریب کہتے ہیں، اور جو دور کے گزرے ہوئے زمانے پر ہوا ہوتا ہے کام، اسے ہم ماضی بعید کہتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسا ماضی کا صیغہ ہوتا ہے جو مطلق ہوتا ہے، نہ اس میں قریب کا ذکر کیا جا رہا ہوتا ہے نہ اس میں بعید کا۔ مثال کے طور پر کسی نے کہا ضربہ، مارا اسے ایک مرد نے۔ اب قریب مارا، ابھی تھوڑی دیر پہلے مارا ہے یا 10 سال پہلے مارا تھا، مارا اسے ایک مرد نے، تو اس میں قریب اور بعید کا لحاظ نہیں ہے، تو اس سے کہیں گے مطلق۔ تو 3 چیزیں، فعل ہوگا، ماضی کے بارے میں بات ہوگی، اور مطلق ہوگا، قریب اور بعید کا لحاظ نہیں۔ پھر مثبت، ہم نے آپ کو بتایا تھا پیچھے سبق نمبر 11 میں کہ جب ہم نے فعل کی تقسیمات پڑھی تھی، وہاں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مثبت یعنی جس میں کام کے کرنے کا معنی پایا جا رہا ہوتا ہے، کام کے اقرار کا ثبوت پایا جا رہا ہوتا ہے، اسے ہم فعل مثبت کہتے ہیں۔ اور فعل منفی وہ ہوتا ہے جس میں کام کا انکار پایا جا رہا ہوتا ہے۔ تو مطلب مثبت کہا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ منفی نہیں ہوگا، بلکہ کام کے ہونے والا معنی پایا جا رہا ہوگا۔ پھر معروف، یہ اصطلاح بھی ہم پیچھے آپ کو سکھا چکے ہیں۔ معروف، فعل معروف وہ فعل ہوتا ہے کہ جس میں فعل کی نسبت فاعل کی طرف کی جا رہی ہوتی ہے، جیسے کہ ضربہ، مارا اس ایک مرد نے۔ اس کے مقابلے میں آتا ہے مجہول، جس میں فعل کی نسبت مفعول کی طرف ہوتی ہے، جیسے کہ ضربہ، مارا گیا وہ ایک مرد، نسبت چینج ہو گئی۔ تو 5 باتیں ہو گئیں، فعل، ماضی، مطلق، مثبت، معروف۔ فعل ہوگا، گزرے ہوئے زمانے پر دلالت کروائے گا، قریب اور بعید کا لحاظ نہیں ہوگا۔ مثبت ہوگا، کام کے ہونے کا معنی پایا جا رہا ہوگا، اور معروف ہوگا، فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہوگی۔ اب آ جاتے ہیں اس کی تعریف پر۔ وہی تعریف ہے جو میں نے آپ کو ڈیٹیل میں تعریف سے پہلے تعریف سمجھا دی۔ اب اس کو لفظی طور پہ دیکھ لیتے ہیں۔ فعل ماضی مطلق مثبت معروف کی تعریف، یعنی وہ فعل ماضی جس میں زمانے کے قریب یا دور ہونے کا لحاظ نہ ہو۔ ٹھیک ہے، 3 باتیں ہو گئیں۔ وہ فعل ماضی جس میں زمانے کے قریب یا دور کا لحاظ نہ ہو، اس میں اقرار والا معنی پایا جائے اور فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہو۔ پورا سبق کا نام آپ کو پہلے سمجھا چکا، تعریف میں بھی وہی لکھا ہوا ہے۔ وہ فعل ماضی جس میں
زمانے کے قریب اور دور کا لحاظ نہ ہو، اس میں اقرار والا معنی پایا جائے اور فعل کی نسبت فاعل کی طرف کی گئی ہو، جیسے ضربہ مارا اسے ایک مرد نے، فعل کیا اسے ایک مرد نے، قتل قتل کیا اسے ایک مرد نے، نصرہ مدد کی اسے ایک مرد نے، اکلا کھایا اسے ایک مرد نے۔ یہ سارے جو فعل ماضی کے صیغے ہیں یہ سب فعل ماضی مطلق مثبت معروف کے صیغے ہیں، نہ اس میں زمانے کے دور اور قریب ہونے کا لحاظ بتایا جا رہا ہے اور نہ ہی اس میں کام کا انکار بتایا جا رہا ہے اور نہ ہی فعل کی نسبت مفعول کی طرف کی گئی ہے، تو اسے فعل ماضی مطلق مثبت معروف کہتے ہیں۔ یہ ہو گئی فعل ماضی مطلق مثبت معروف کی تعریف۔ اب ہم اس کے بنانے کا طریقہ دیکھ لیتے ہیں کہ فعل ماضی کو بنایا کیسے جاتا ہے۔ اس کے بنانے کے طریقہ جب ہم نے ابواب پڑھے تو ثلاثی مجرد کا الگ طریقہ ہوگا، ثلاثی مزید فی کا الگ طریقہ ہوگا۔ تو پہلے ہم ثلاثی مجرد دیکھ لیتے ہیں کہ ثلاثی مجرد سے فعل ماضی کیسے بنے گا۔ ثلاثی مجرد سے فعل ماضی کیسے بنے گا، اسے پہلا پوائنٹ، اس کے پہلے صیغوں کو مصدر سے بنایا جاتا ہے۔ کس سے بنایا جاتا ہے؟ مصدر سے۔ پہلا صیغہ اس کا مصدر سے بنا دیں گے اور اس کے بنانے کا کوئی خاص قاعدہ، قیاسی قاعدہ موجود نہیں ہے ہمارے پاس۔ دیکھیں فعل ماضی جو ہے وہ ڈائریکٹ مصدر سے بنتا ہے، بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہے، مصدر اس کے بعد فعل ماضی۔ پھر آگے ہمیں قاعدے کے تحت ہم ماضی سے مضارع بنائیں گے، اس کا الگ قاعدہ ہے، امر بنائیں گے الگ قاعدہ، لیکن یہ جو مصدر سے فعل ماضی بن رہا ہے نا، اس کا قاعدہ نہیں ہے، بس اس کو بس بناتے ہیں اس کا پہلا صیغہ، پھر پوری گردان چلتی ہے۔ اچھا، صرف ایک ہمیں چند باتوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے، وہ کیا ہے؟ جب ہم نے باب پڑھے ہیں نا 12ویں سبق میں، وہ یہاں کام آئے گی۔ ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ یہ مصدر کس باب کا ہے۔ اگر یہ مصدر نصرہ ینصرو کے باب سے ہے تو نصرہ پہلا صیغہ فعالہ کے وزن پر آ رہا ہے تو ہم اس کو فعالہ بنا دیں گے۔ اگر مصدر سمع یسمعو کے باب سے ہے تو ہم اس کا پہلا صیغہ سمع کے وزن پر رکھ کر بنا دیں گے فعیلہ۔ اس سے پچھلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صرف عین کلمے کی حرکت تبدیل ہوتی ہے فعل ماضی کے صیغے میں، فا اور لام اپنی جگہ پر برقرار رہتا ہے، فا پر بھی فتح ہوتا ہے اور لام تو مبنی پر فتح ہوتا ہے، لام مبنی پر فتح ہوتا ہے، تو عین کلمے کی حرکت باب کے مطابق تبدیل ہوتی ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم اس کو صیغے سے بناتے ہیں، ٹھیک ہے، مصدر سے بناتے ہیں اس کے پہلے صیغے کو۔ دوسرا، اس کے بنانے کا کوئی قاعدہ موجود نہیں۔ قاعدہ کیا ہے؟ بس جس باب کا مصدر ہو اس سے فعل ماضی کے جو مذکورہ اوزان ہیں، فعالہ، فعیلہ یا فعولہ، اس کے مطابق پہلا صیغہ بناتے ہیں۔ دوسرا اسٹیپ کیا ہوتا ہے؟ فا کلمہ فتحہ پر رہے گا، عین کلمے پر باب کی حرکت کے مطابق حرکت لائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس باب میں فعل ماضی کس وزن سے آتا ہے؟ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا سمیع، تو پھر یہ سمیع میم جو عین کلمہ ہے اس پر کسرہ آئے گا۔ اچھا، لام کلمے کو مبنی بر فتح کرتے ہیں، بڑا آسان ہے۔ مصدر دیکھا، اب پہلے آپ دیکھ لیں مصدر کس باب سے ہے۔ باب دیکھنے کا میں نے آپ کو طریقہ بتایا تھا کہ لغت میں جب کوئی بھی لفظ ہم دیکھتے ہیں، اسم کوئی بھی مصدر ہمیں دکھتا ہے تو اس کے آگے اس کے باب کی نشاندہی ہوتی ہے۔ اگر نون لکھا ہے اس کے بریکٹ میں تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ نصرہ ینصرو سے ہے، ضاد لکھا ہوگا تو ضرب۔ تو پہلے ہم باب دیکھیں گے اور اس باب کے مطابق پہلا صیغہ بنا دیں گے، فعلہ، فعیلہ یا فعولہ کے وزن پر۔ چند صیغے آپ کی خدمت میں ہیں، دیکھیں لکھا ہوا ہے، نصر مصدر ہے، اس سے بنا نصرہ۔ ضرب ایک مصدر ہے، اس سے بنا ضربہ۔ اور سمع ایک مصدر ہے، اس سے بنا سمع۔ تو اب دیکھیں ہم باب کے مطابق ہم نے الگ الگ اس کو حرکت دے دی۔ تو یہ تھا ثلاثی مجرد کا صیغہ بنانے کا طریقہ۔ اب ہم رباعی مجرد کا دیکھ لیتے ہیں۔ یہ بات ہم نے آپ کو پیچھے بتائی تھی کہ رباعی مجرد کا ایک ہی صیغہ آتا ہے، فعللہ، اس کے کوئی عین کی حرکت کا کوئی کام نہیں ہوتا اور کوئی اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہوتی،
रुबाई मुजर्रद से एक ही वज़न आता है फ़ेल माज़ी का, वो है फ़अलला। अब अगर रुबाई मुजर्रद का कोई सीगा हमारे पास कोई मस्दर आए तो उसमें तो बाब वगैरह कुछ नहीं, ऐसा एक इतना कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, बस एक सीगा आता है फ़अलला, उसके कोई भी जो हमें वज़न दिखेगा रुबाई मुजर्रद का, हम उसको फ़अलला के वज़न पर रख देंगे। इसका भी तरीका देख लें। इसके पहले सीगों को मस्दर से बनाया जाता है, इसके बनाने का भी कोई क़ियासी कायदा मुकर्रर नहीं, क्योंकि हमने बताया कि माजी डायरेक्ट मस्दर से बनता है, बस बाब देखेंगे मस्दर। अलबत्ता रुबाई फ़ेल माजी के मज़कूरा वज़न फ़अलला के मुताबिक पहला सीगा बना दें। फ़अलला इसका एक ही सीगा आता है, एक ही वज़न आता है फ़अलला। क्या करेंगे, फ़ा कलमे को फ़तहा देंगे, आइन कलमा साकिन हो जाएगा फ़ा, और लाम ऊला और लाम सानिया पर फ़तहा लाएंगे। दो लाम है ना, रुबाई का सीगा है, 4 हुरूफ असलियाँ हैं, तो लला फ़ा लला ये सीगा बन जाएगा। देखें एक मस्दर लिखा हुआ है तरजमतुन, ये मस्दर लिखा हुआ है रुबाई मुजर्रद का तरजमतुन। अब इससे सीगा बना तरजमा, फ़अलला तरजमा। तो ये हमने देखा कि आज जो हमने सबक पढ़ा है, इस सबक में हमने जो है वो फ़ेल माजी मुतलक मुस्बत मारूफ़ को जाना कि फ़ेल क्या होता है, मुतलक क्या होता है, माजी क्या होता है, मुस्बत क्या होता है, मारूफ़ क्या होता है। इसकी तारीफ़ बनी, इसकी तारीफ़ हमने पढ़ी है, और इसके अलावा सुलासी मुजर्रद और रुबाई मुजर्रद से फ़ेल माजी का पहला सीगा बनाने का तरीका हमने इसमें मालूम किया है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम गिरदान पे बात करेंगे, सुलासी मुजर्रद की गिरदान, और एक एक सीगे पर फ़र्दन बात चलेगी। एक एक सीगा आपको इंशाअल्लाह समझाएंगे कि ये सीगा बना कैसे, ये लगने के बाद क्या हो गया, और फिर इसका माना क्या होगा। एक एक सीगे पर अलग अलग बात बताएंगे। अभी आप तारीफ़ और इसके बनाने के तरीके को ज़हन नशीन कर लें, अगली वीडियो में फिर हम इसकी गिरदान पढ़ेंगे और बिल्कुल आपको एक एक सीगा इंशाअल्लाह अच्छी तरीके से हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो फिर इस वीडियो के मुताल्लिक जो आपके सवालात हों तो वो आप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपसे फिर दूसरी वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।